کراچی کا میئر کون؟ پیپلز پارٹی کا وفد بات چیت کے لیے جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچ گیا۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں میئر شپ اور ڈپٹی میئر سے متعلق تبادلہ خیال، سعید غنی کی حافظ نعیم کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا جماعت اسلامی کے تحفظات پر جو ہو سکا کریں گے، مجموعی طور پر کام الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا غیر قانونی کام قانونی عمل کو جعلی بنا دیتا ہے، بلدیاتی الیکشن پر شدید تحفظات ہیں، حکومتی وفد کو آگاہ کر دیا، کوشش کرنی ہے ہمارے اختلافات کا اثر شہر پر نہ پڑے۔ خوشگوار ملاقات سے پہلے حافظ نعیم اور سعید غنی کے لفظوں کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں لفظوں کی گولہ باری۔ سعید غنی نے کہا حافظ صاحب کو رشتہ چاہیے تو بدتمیزی بند کریں۔ حافظ نعیم بولے اگر کوئی خود کو بادشاہ ہمیں رعایا سمجھتا ہے تو ایسے نہیں چلے گا۔ سعید غنی کا کہنا تھا دھاندلی سے میئر بننا ہوتا تو 125 کا نمبر پورا کر لیتے۔ حافظ نعیم بولے ہم نے پیپلز پارٹی سے ڈبل ووٹ لیے، میئر تو ہمارا ہی بنے گا۔ سعید غنی نے کہا بات چیت کریں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ حافظ نعیم بولے ہم نمبر 1 پارٹی ہے، ہماری جیتی ہوئی نشستوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے کراچی بلدیاتی الیکشن دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن مستعفی ہو، بلدیاتی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کراچی کے خلاف خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کراچی کا حق چھیننے والی پیپلز پارٹی کو کیا کراچی ووٹ دے سکتا ہے؟ انہیں تو جلسہ کرنے کے لیے بھی باہر سے لوگ لانے پڑتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلال غفار، سعید آفریدی، عطا اللہ خان اور دیگر کی ضمانتیں منظور کر لی۔ I don't feel safe. Thing is, yes, I'll be a little more careful. I will have a bulletproof screen now giving rallies, but I will have to. There's no question of me sitting inside. I will go out campaigning. جان کو خطرہ ہے لیکن گھر پر نہیں بیٹھوں گا، عمران خان کو دو ٹوک اعلان۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا خود کو بالکل محفوظ تصور نہیں کرتا لیکن باہر نکل کر احتیاطی تدابیر کے ساتھ انتخابی مہم چلاؤں گا۔ نااہلی کے خطرے کے سوال پر بولے میرے خلاف روز نیا کیس بنایا جا رہا ہے، یہ مجھے نااہل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نااہلی کی صورت میں پارٹی کی قیادت سے متعلق اینکر کے سوال پر کہا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ پرویز الہی نے عمران خان کا بھروسہ پانے کے لیے گھر میں دیوار بنانا چاہی، میں نے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی ARY سے خصوصی گفتگو، کہا عام انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے اور فوری تو بالکل بھی نہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے تھے، نواز شریف کو فون اور مولانا کو گھر جا کر راضی کیا۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو کاف لیگ سے نکالنے کا ارادہ نہیں، شو کاز نوٹس ان کے غلط اقدام روکنے کے لیے دیے۔ پرویز الہی سے معاملہ MPs کو خط لکھنے سے خراب ہوا۔ پنجاب کی نگراں وزراعلیٰ کی تعیناتی، پارلیمانی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس کل طلب، میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جمع بخت حکومت، ملک احمد خان، حسن مرتضیٰ اور ملک ندیم کامران اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے۔ کمیٹی میں نگراں وزراعلیٰ کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزراعلیٰ کے لیے اپوزیشن کا مشاورتی اجلاس، مختلف ناموں پر غور۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت کا پتہ ہے، چیف الیکشن کمشنر کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے، اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، فیصلہ جلد ہی کریں گے۔ عمران خان غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت، اسپیکر سے ملاقات کریں گے اپوزیشن لیڈر، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پارلیمانی لیڈر کے عہدوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی آنے کا اعلان سن کر حکومت پھر بھاگ گئی، اسپیکر نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل، الیکشن کمیشن 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا پابند۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے اپریل کے پہلے ہفتے میں انتخابات کرانے کی تجویز دے دی۔ اگلے ہفتے گورنر سے خطوں کی دعوت کا آغاز ہوگا۔ پولنگ کب ہوگی؟ حتمی فیصلہ گورنر کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کی 35 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا فیصلہ، شیڈول کی تیاری پر مشاورت شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن کا عمران خان کے تمام 7 حلقوں میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے ضمنی الیکشن کے انتخابی اخراجات کی تفصیل تاخیر سے جمع کرانے کو درگزر کر دیا۔ عمران خان نے ضمنی انتخابات میں پشاور، چارسدہ، مردان، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، کرم اور کراچی سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اور یہاں پہ میرا آنے کا مقصد بھی اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے جو بھی اس بارے میں گائیڈنس ہے تو وہ لے کے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان چاہے 35 حلقوں سے الیکشن لڑیں یا 70 سے، زیادہ امکان ہے پی ڈی ایم ضمنی الیکشن میں نہیں جائے گی۔ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے موقع پر وزیر داخلہ رانا ثنا کی میڈیا سے گفتگو، کہا اکتوبر میں عام انتخابات میں حصہ لیں گے، الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف کا استقبال مخالفین کے مقبولیت کے دعوے ناکام بنا دے گا۔ عمران خان پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی ہونی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ کی تکرار، اپنی باری پر راہ فرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماضی کے تحائف کی تفصیلات مانگی تو وفاقی حکومت نے معذرت کے لی توشہ کے تحائف کی تفصیل بتانے سے انکار۔ بین الاقوامی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عدالت نے وفاق کے وکیل کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ فواد چودھری نے موجودہ حکمرانوں کو جھوٹا اور منافق قرار دیا۔ توشہ کا ریکارڈ عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ آصف زرداری کو جعلی اکاؤنٹس ریفرنس میں بڑا ریلیف۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ ریفرنس متعلقہ فورم کو بھیجنے کی ہدایت۔ نواز شریف کی بیٹی 29 جنوری کو لاہور پہنچیں گی اور بتائیں گی کہ پاکستان کے خلاف سازش کہاں ہوئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کہتے ہیں کیا ضیاء الحق، پرویز مشرف، کنور جاوید باجوہ اور فیض حمید نے ٹھیک کیا؟ جن لوگوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا سب کو بے نقاب کریں گے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 اور گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز چترال سے 37 کلومیٹر دور مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے بڈگرام، محمد کوہاٹ، سوات، دیر، چارسدہ، وزیرستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ کابینہ میں ایک اور معاون خصوصی کا اضافہ، وفاق کابینہ کے ارکان کی تعداد 77 ہو گئی۔ وزیراعظم نے فہد ہارون کو معاون خصوصی تعینات کر دیا۔ فہد ہارون کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، انہیں تاحال کوئی قلمدان نہیں دیا گیا۔ 150 سے 200 ارب روپے کا منی بجٹ تیار، آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ نفاذ کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو منی بجٹ پر بریفنگ دی۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے 1 فروری 2023 سے منی بجٹ پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ درآمدات پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ $4 سے $5 ارب کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کی اکثریت سمجھتی ہے ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، پیسے آ نہیں رہے بلکہ جا رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ ہم مہنگائی 12% چھوڑ کر گئے تھے جو آج 27% ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے۔ پاکستان اور روس کا توانائی، تیل اور گیس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاکستان اور روس کے درمیان دوسرے روز بھی مذاکرات۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ توانائی کے شعبے میں دونوں ملک مل کر آگے بڑھیں گے. دو طرفہ ورکنگ گروپس قائم کرنے پر بھی اتفاق. احسن اقبال کا کہنا ہے دوست ممالک کی امداد اور قرضوں پر ملک نہیں چلا سکتے, ہمیں IMF اور دیگر ممالک پر انحصار کم کرنا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ڈیووس میں عالمی بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات. پاکستان کے عالمی بینک کے ساتھ امور کا جائزہ لیا گیا. بلاول بھٹو نے جنیوا کانفرنس میں عالمی بینک کی جانب سے $2 ارب کے وعدے کو سراہا. پاکستان اور عالمی بینک کا دیرپا ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں, پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے, جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں. اتحادی ملکوں کو بغیر شرائط پیسے نہیں دیں گے, سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا 2 ٹوک اعلان. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا سعودی عرب اتحادی ملکوں کو دی جانے والی مدد کا طریقہ کار تبدیل کر رہا ہے. خطے کے ملکوں میں معاشی اصلاحات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور یہی امید ہے کہ دوسرے بھی ایسا ہی کریں. دہشت گردوں نے حملے کے لیے ایران کی سرزمین استعمال کی. امید ہے ایران ذمہ دار عناصر کے خلاف ایکشن لے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان بھی اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. پنجکور کے علاقے میں دہشت گردوں کے حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. برطانوی نشریاتی ادارہ BBC سیریز انڈیا دا مودی کوسچن کے اجرا کے ساتھ ہی زیر اعتاب آ گیا. بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے BBC پر لفظی حملے شروع کر دیے. سیریز میں مقبوضہ جموں کشمیر, بھارتی مسلمانوں, گجرات قتل عام, ہندو انتہا پسندی اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا گیا. سیریز کا مقصد مودی کا گجرات کا وزیر اعلیٰ بننا اور 2002 کے فسادات کی حقیقت جاننا ہے. مقبوضہ کشمیر پر شب خون مارنا, آرٹیکل 370 کا خاتمہ, شہریت قانون کی جانچ ہے. روس نے سونامی بنا کر پورا ملک تباہ کرنے والا ہتھیار بنا لیا. برطانوی اخبار کے مطابق روس نے بحری بم یا ٹارپیڈو پوسائیڈن تیار کیا ہے جو سونامی پیدا کر کے پورے برطانیہ کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو سکتا ہے. اس بم کا تجربہ اپریل 2019 میں کیا گیا تھا. امریکی فوجی حکام نے اس بم کو قیامت کے دن کی مشین قرار دیا. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا اچانک استعفے کا اعلان. کہتی ہیں بے لگام مطالبات نے تھکا دیا, ملک کی قیادت جاری رکھنے کے لیے مزید توانائی نہیں بچی. 7 فروری کو استعفیٰ دے دوں گی. دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا بھی فیصلہ. جسنڈا آرڈن نے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا وزیر اعظم کے طور پر 5.5 سال مشکل گزرے, اب جانے کا وقت ہے. جسنڈا آرڈن کو دنیا کی سب سے کم عمر خاتون حکمران کا اعزاز حاصل ہے. گلگت میں 2 نوجوان برفانی تودے کی زد میں آ گئے. ایک کی لاش مل گئی, دوسرے کی تلاش جاری. مغرب سے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل. کوئٹہ میں گہرے بادلوں کے ڈیرے, رات سے بوندا باندی. قلات میں بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. درجہ حرارت -3 ریکارڈ. گوادر, پزدار, چمن سمیت کے علاقوں میں ہلکی بارش. سندھ میں جیکب آباد, شہداد کوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش. کراچی میں بھی سرد ہوائیں آج رات سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ کریں گی. افغانستان میں شدید برف باری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہو گئی. صوبہ غور میں درجہ حرارت -33 تک گر گیا. 8 دن میں 70,000 مویشی ہلاک. افغانستان کی نصف سے زائد آبادی کو بھوک کا سامنا. 38 لاکھ سے زائد بچے غذائی قلت کا شکار.
بستی اور شمالی صوبوں میں شدید برفباری سے سڑکیں بند. صوبہ بادغیس، غزنی، نمروز، پکتیکا، ہرات، قندھار اور فاریاب میں بھی صورتحال ابتر. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے سڈنی میں ڈیرے. پاک آسٹریلیا سیریز کا تیسرا ون ڈے سڈنی میں ہفتے کو ہوگا. آسٹریلیا کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل. پی ایس ایل سیزن 8 کا شیڈول فائنل اعلان کل متوقع. ذرائع کے مطابق پی سی بی حکام اور فرنچائز کے درمیان آج حتمی شیڈول پر مشاورت ہوگی. میگا ایونٹ کا آغاز 13 فروری، فائنل 19 مارچ کو کھیلا جائے گا. میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کرائے جائیں گے.